نام محمد اتنا پیارا نام کہ جس دسترخوان پر محمد نامی بیٹھ جائے تو کھانے میں برکت ہو جائے. کیا کہنے سبحان اللہ. کشتی میں سوار ہو تو ڈوبنے سے بچ جائے. سبحان اللہ. تو نمازی نے اللہم کہا کوئی پکڑ نہیں، صلی علی کہا کوئی پکڑ نہیں، محمد پر اتنی پکڑ کہ 2 سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ نمازی نہیں ہوگی. بے شک. تو سرکار نے خواب میں اپنے اس عظیم غلام سے پوچھا، نعمان یہ کون سا مسئلہ تم نے بیان کر دیا؟ میرے اوپر درود پڑھنے والے کو تم نے 2 سجدہ کرنا؟ تو دیکھو کتنا پیارا جواب ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے یہ مسئلہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے آپ کا نام کیوں لیا، وہ زبان ہی ختم ہو جائے جس پر آپ کا نام نہ آئے. بے شک. آپ کا نام ہی تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. مگر حضور آپ کی وہ عظمت ہے، آپ کا وہ مقام ہے کہ مقتدی اور مصلی نام لے تو بھول کر نام لے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عشق میں ڈوب کر نام لے. تو اس لیے میں نے کہا سجدہ سہو پر نام محمد وہ عظیم نام ہے، تو نے بھول کر نام کیوں لیا؟ میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم 22ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. وہ آیت اتنی مشہور ہے کہ 10 روز محرم کی تقریر کرنے والے بچے ہی نہیں ہوں گے کہ اس کو نہ پڑھیں. مجبوراً یا مسروراً نہیں لیں گے تو 10 دن پورا کیسے؟ جی صحیح ہے. تو میں نے اس لیے نہیں پڑھا ہے، میں تو اس مناسبت سے پڑھ رہا ہوں کہ جن کے گھر کے لیے اتری ہے اسی گھر کا فرد آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے اس لیے پڑھ رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اللہ تو یہی چاہتا ہے، یہ تاکید ہے ایک طریقے سے، یعنی اس کے سوا نہیں چاہتا. کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہماری تو بس یہی خواہش ہے کہ چہرے آل رسول کی زیارت ہو جائے. جب آدمی کو کسی چیز کی زیادہ تمنا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میری تو بس یہی خواہش ہے. اللہ دیکھو کیا فرماتا ہے اسی انداز میں، انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے. اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، گھر والوں کہاں آیا ہے قرآن میں؟ اہل البیت. ماشاءاللہ. بیت کا معنی ہوتا ہے گھر اور اہل کا معنی ہوتا ہے لوگ والے. تو اہل البیت گھر والے، پورا لفظ ہی آ گیا ہے قرآن پاک میں. گھر والے کتنا مقدس ہے وہ گھر والے کہ گھر والوں کا نام تو دور کی بات ہے، گھر ہی کا نام اللہ نے لے لیا ہے. اے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے. طہارت کے معنی پاکی تو جانتے ہیں، طہارت تو دیکھیے جو میں پڑھتا ہوں اس میں طہارت ہے نا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ خوب خوب پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں میں نہ ظاہر میں کسی قسم کی کمی ہو، نہ ان کے باطن میں کسی قسم کی کمی ہو، نہ ان کے اخلاق میں کجی ہو، نہ ان کے کردار میں کمی ہو، نہ ان کی بول چال میں کوئی کمی ہو، نہ ان کی شب و روز میں کوئی کمی ہو. ہر اعتبار سے وہ پاک و صاف ہو. یہ مرضی اللہ کی ہے. یہ بتاؤ کوئی اللہ کی مرضی کو ٹال سکتا ہے دنیا میں کوئی سپر پاور جو اللہ کی مرضی کو ٹال دے؟ آپ کہو گے تو کہیں گے آپ کا عقیدہ بول رہا ہے.
آپ اس لیے سر ہلا رہے کہ آپ مومن ہو، لیکن میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے کہ اللہ کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ رب فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اسے خوب کرتا ہے، کوئی رکاوٹ ماں نہیں، کسی قسم کا رکھنا اندازی کوئی کر نہیں سکتا۔ واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جب اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، توجہ سے سنیے گا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا زمین پیدا ہو تو اللہ نے زمین پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا آسمان کے شامیانے ٹانگے جائے تو آسمان کا شامیانہ تن گیا، اللہ نے چاہا کہ زمین کی روشنی کے لیے چاند و سورج ہو، یہ اللہ نے چاہا تو چاند و سورج کا وجود ہو گیا۔ اللہ نے دریا جاری کر دیا، اللہ نے پہاڑ کو نصب کر دیا، اللہ نے جنگلات پیدا کر دیے، 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ نے جو چاہا وہ سب کر دیا، مگر قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایک چیز اور چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے، نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اتنی پاک ہو جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی تم اتنے روشن ہو جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسن و حسین تم اتنے پاک ہو جاؤ کہ جو تم سے محبت کرے وہ بھی پاک ہو جائے اور اسے بھی نصیب۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر والوں کو، نبی کے گھر والوں کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کے گھر والے ہیں کون؟ یہ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اب جیسے قاری شمس الدین ہے، بھی قاری شمس الدین صاحب سے کہا جائے کہ ان کے گھر والے کون ہیں تو آپ ان کی اماں کا نام لیں گے، سارے بھائیوں کا نام لیں گے، بھابھیوں کا نام لیں گے، بھتیجے بھتیجیوں کی، یہ سب ان کے گھر والے ہیں۔ تو گھر والا سن کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو گھر بنایا ہے انسان، اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہی سب گھر والے ہیں۔ تو نبی کے گھر والے کون ہوں گے؟ وہ مبارک حجرے جو مصطفیٰ جان رحمت کی سرپرستی میں صحابہ کرام نے خیموں کی شکل میں جو حجرے تیار کیے تھے اور جن حجروں میں مقدس ازواج مطہرات رہتی تھیں، سبحان اللہ، گھر والے ہوئے نبی کے۔ جی تو اس معنی کے حساب سے نبی کے گھر والے نبی کی بیویاں ہیں، ماشاءاللہ، ازواج مطہرات ہیں نبی کی۔ لیکن آپ اگر رہنے والے بہرائچ کے ہیں اور پہنچ جائیں کسی دوسرے ضلع میں، تو جو پڑوسی ہے آپ کا نا محلے کا، یہاں تک کہ آپ کے گاؤں کا بھی کوئی ہے، تو آپ اگر 1000 کلومیٹر دور اگر بمبئی میں ہیں تو وہاں کہیں گے یہ میرے گھر ہی کے ہے، وہ آپ کے گاؤں کا، واہ واہ واہ، لیکن آپ کہیں گے یہ میرے گھر کا۔ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ جی اور چلے جائیں اب قسمت سے سعودی عرب، وہاں اگر یو پی کا کیا ہندوستان کے کسی کونے کا کوئی مل گیا تو آپ کہیں گے یہ ہمارے گھر، واہ 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 واہ، اسے بھی کہیں گے یہ ہمارے گھر کے ہیں۔ گویا کہ گھر والا وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، جس سے آپ کی قرابت ہوتی ہے۔ تو نبی کے گھر والے یہ تو ازواج مطہرات تو ہیں ہی ہر طرح، واہ واہ واہ، لیکن حضور کے جتنے چچا، ہے، بنو ہاشم کے جتنے افراد، یہ سب نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے یہ سب ہیں، مگر کچھ خصوصی فیملی بھی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، اب یہاں جو علماء ائمہ تشریف رکھتے ہیں، اگر شادی شدہ ہیں اور چلے جائیں امامت کرنے چھتیس گڑھ، بمبئی، گجرات، سورت چلے جائیں تو کمیٹی کے لوگ کہیں گے کہ حضرت فیملی لے آئیے، تو کیا سارے بھائیوں کو لے کے جائیں گے؟ کیا کہنے، واہ جب واہ، کمیٹی کہے کہ فیملی لے آئیے
तो उस वक्त आप भाइयों को नहीं ले जाएंगे, उस वक्त आप चचाओं को नहीं ले जाएंगे, भतीजे भतीजियों को छोड़ देंगे। उस वक्त आप ये देखेंगे कि मेरी बीवी हो और मेरे 2-3 जो बच्चे हैं वो हो जाए। तो ये खुसूसी फैमिली होती है, ये भी घर वाले, ये अखस्सुल खास लोग हैं। अब आपके जहन को मैं करीब करना चाहता हूँ कि घर वालों को अगर फैलाओ तो बहुत दूर तक घर वाले होते हैं, मगर जब करीब होते चले आओ, करीब होते चले आओ, करीब होते चले आओ, तो अब वो खास लोग रह जाते हैं जिनको आपकी फैमिली कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हुजूर के घर वालों में वो कौन से खुसूसी लोग हैं जिनको हुजूर ने अपना घर वाला कहा है, जिनको हुजूर ने अपनी जबान से अपना घर वाला कहा है। यूं तो घर वाले आपके चचा लोग भी हैं, यूं तो घर वाले औलादे जाफरो अकील भी हैं, यूं तो घर वाले बनु हाशिम का हर फर्द है जो भी ईमान कबूल किया आपके खानदान का, वो सब घर वालों में शुमार हुआ। लेकिन कहीं जब पूछा गया हुजूर से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को ले आइए, आपके घर वाले कौन हैं? तो ऐसे मौके पर हुजूर ने किसको अपना घर वाला कहा है? ये बात बहुत तवज्जो तलब है कि हुजूर ने खुसूसी फैमिली किसको माना है, हुजूर ने अपना खुसूसी अहले बैत किसको कहा है। तो जब ये आयते करीमा उतरी कि अल्लाह चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों, तुमको खुदा खूब पाक करना चाहता है, तो सरकार ने एक दिन इमाम हसन को इस रान पे बिठाया, इमाम हुसैन को इस रान पे बिठाया, अली को सामने बिठाया, माशाअल्लाह, को माशाअल्लाह। बगल में बिठाया, सुभान अपनी अल्लाह। चादरे ततहीर उतारा और उस चादरे ततहीर को उन चारों को उड़ा दिया, चारों के सरों को छुपा लिया। उसके बाद हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ऐ मेरे मौला, मेरे घर वाले यही लोग हैं, मेरे खुसूसी घर वाले यही लोग हैं। तो इस तफसीर से ये पता चलता है कि बीवियां भी घर वाली है, बनु हाशिम का हर फर्द घर वाला है, मगर हुजूर ने जिसको अपनी मुबारक जबान से खुसूसी तौर पे घर वाला कहा है, वो अली की जात है, वो फातिमा की जात है, वो हुसैन की जात है, वो हसन की जात है। ये खुसूसी घर वाले हैं। मैं कुरान से एक दूसरी दलील दे दूं, इजाजत है ना? आज का वो दौर है कि आप चाहो कि हम हवा में तीर मार दें या अपनी जबान के जोर पर हम किसी चीज को मनवा लें, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अब इंसान की आंखें खुल चुकी हैं, इंसान का होश जाग चुका है। आदमी चाहता हमें पुरानी शहादत चाहिए, हम कुरान की रोशनी में साबित करेंगे कि खुसूसी फैमिली हुजूर की कौन है और हुजूर ने खुसूसी तौर पे घर वाला किसको कहा है। आपको पता होगा ईसाइयों का अकीदा, ईसाई लोग 3 खुदा मानते हैं, वो तस्लीस के कायल हैं, खुदा 3। और साथ ही साथ उनका एक बुरा अकीदा ये है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह को सब लोग माज़अल्लाह, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ये उनका अकीदा। एक दिन चंद यहूदियों ने, चंद ईसाइयों ने आपस में मीटिंग किया और उन्होंने साजिश रची और एक बड़ा कठिन सवाल मुरत्तब किया और सोचा कि चलो अचानक उस पैगंबर की बारगाह में ये सवाल रख दो, हो सकता है कि हमारा मतलब हल हो जाए और हमारा अकीदा खुद उन्हीं की जबान से साबित हो जाए। वो क्या किया उन लोगों ने? वो लोग आए, कहते हैं अल्लाह के नबी ये बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि बेटा हो और बाप ना हो? क्या कहने? ये सवाल रखा, क्या मुमकिन है कि बेटा हो और बाप ना हो? उन्होंने सोचा था कि अभी हुजूर कह देंगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है, जब बेटा है तो कोई ना कोई बाप होगा।
تو ہم فوراً کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، باپ کون ہے؟ تو وہیں پر مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جب کوئی باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ اللہ ان کا باپ ہے۔ ان یہودی، ان عیسائیوں ناپاکوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوری عیسائیت تو بہت دور کی بات ہے، جب سے دنیا بنی اور آخرت میں جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے اور ہو رہے ہیں یا ہوں گے، جتنے بھی عقل مند آ چکے یا ہیں یا آئیں گے، ان سارے عقل مندوں کی عقلیں، یہ میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلاتا، سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھو، حضرت وہب بن منبہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 71 کتابوں کا مطالعہ کیا اور ساری کتابوں میں یہ بات مجھ کو ملی کہ حضور کو اللہ نے اتنی عظیم عقل عطا فرمائی ہے اور وہ اچھی فہم و فراست عطا فرمائی ہے کہ اگر مان لو کہ دنیا کے سارے عقل مندوں کی عقلیں نکال کر ایک پلے میں رکھی جائے اور حضور کی عقل پاک کو ایک پلے میں رکھی جائے تو رب کی عزت کی قسم، حضور کی عزت، حضور کی عقل پاک تمام عقل مندوں کی عقلوں پہ تنہا بھاری ہو جائے گا۔ وہ حضور کی، تو یہ عیسائیوں کی جماعت کیا حضور کا امتحان لے سکتی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا یا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے بیٹا ہو باپ نہ ہو کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا برجستہ ارشاد فرماتے ہیں ارے نادانو، یہ تو بہت معمولی بات تم لوگ کر رہے ہیں، بیٹا ہو اور باپ نہ ہو یہ بہت چھوٹی بات ہے، میں تو کہتا ہوں ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو تب بھی بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو کہتا ہوں ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو جب بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے آدم کے بارے میں؟ تمہارا کیا خیال ہے حضرت آدم کے بارے میں؟ تم عیسیٰ کے لیے کہتے ہو کم سے کم ان کی ماں تو موجود ہے، آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں پیدا کر دیا۔ تو عیسائی اپنا منہ بنا کے رہ گئے، ان کا کام نہ ہو سکا۔ مگر یہ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں اور جن کی قسمت سے توفیق چھین لی جاتی ہے، ایسے لوگ رجوع نہیں کرتے، وہ ڈٹے رہتے ہیں ضد پر، وہ مانے نہیں اس بات کو اور کہتے رہے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو یہ عیسائی یہ ماننے والے نہیں ہیں، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو تم انہیں مباہلے کی دعوت دے دو، ان سے کہو کہ تم آؤ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، آپ کہو کہ ہم سچے ہیں، ہم کہیں کہ ہم سچے ہیں، تو دونوں لوگ میدان میں جا کر اللہ کی قسم کھائیں اور کہیں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، اور آپ قسم کھائیں کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو، اسی کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں وحی آئی، پیغمبر عیسائیوں سے کہہ دو کہ مباہلے کی دعوت ہے تمہیں، چلو میدان میں۔ قرآن کا 3 پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے محبوب ان کو دعوت دے دو کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، بلکہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سنو، اگر تم سچے ہو تو اپنے بیٹوں کو نکالو گھروں سے، اپنے گھر کی خواتین کو لے لو اور خود بھی نکلو، میں بھی اپنے بیٹوں کو لیتا ہوں، میں بھی اپنے گھر کی عورتوں کو لیتا ہوں اور میں بھی چلتا ہوں، اور چلو مباہلے کی رسم ادا کر لیں، جو حق ہوگا واضح ہو جائے گا۔ جب حضور نے یہ دعوت مباہلہ دیا تو عیسائیوں کا ایک بڑا پادری ہوتا ہے،
سارے عیسائی اس پادری کے پاس پہنچے رائے لینے کے لیے۔ عبد المسیح کیا کہتے ہو؟ اس مکہ کے پیغمبر نے آج ہم کو دعوت مباہلہ دے دیا ہے، جو پیدا ہوا مکے میں آیا ہے مدینے میں، آج اس نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بتا پادری پرانی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اس پادری نے کہا تھا خیریت چاہتے ہو تو ان سے ٹکر مت لینا۔ اس پادری نے کہا ان سے ٹکر مت لینا، کیونکہ اگر وہ تمہارے خلاف بددعا کر دیں گے تو پرانی کتابیں کہتی ہیں کہ روئے زمین سے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تم ہرگز ان سے نہ ٹکر لینا۔ عیسائی واپس آ رہے تھے حضور سے اپنی بات واپس لینے کہ اے نبی ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے مباہلہ واپس لینے کے لیے ارادہ بنایا، چلو پیغمبر کے پاس رجوع کر لیتے ہیں، کون کرے گا ان سے مباہلہ، اپنے وجود کو کون خطرے میں ڈالے۔ پادری کو ساتھ میں لیتے ہیں اور عیسائیوں کی ایک جماعت بارگاہ رسالت کی طرف چل پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ تو اپنے قول کو واپس لینے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مباہلہ نہ کر سکیں گے، مگر حضور کو اتنا اپنی صداقت اور اپنی حقانیت پر اتنا یقین تھا کہ حضور تیاری بنا چکے تھے۔ دیکھا کہ سیدنا امام حسین چونکہ چھوٹے ہیں تو امام حسین کو میرے آقا نے اپنی گود میں لے رکھا ہے، اور امام حسن کچھ بڑے تھے تو ان کی انگلی کو پکڑ رکھا ہے، ٹھیک اپنے پیچھے فاطمہ زہرا کو، اور پھر ان کے بعد مولا علی کو۔ یہ افراد پاک چل رہے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے، ادھر عیسائیوں کی جماعت اپنے پادری کو لے کے آ رہی ہے واپس لینے اپنی بات کہ نہیں مباہلہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہی نظر پڑی اس پادری کی تو اس پادری نے جو کہا تھا آج بھی کتابوں میں وہ جملے موجود ہیں۔ اس پادری نے کہا اے عیسائیوں سنو، انی لا ارا وجوہا لو دعوا الى اللہ ان یزیل اللہ جبلا من مکانی فازالہ۔ اے عیسائیوں سنو، یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں، ان کے چہروں کے اندر جو دم اور خم ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کی پیشانیاں بتا رہی ہیں کہ اگر انہوں نے دل سے یہ دعا کرتی کہ اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹال دے تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ٹال دے گا۔ عیسائیوں جب دنیا کا سب سے مضبوط جسم جسے پہاڑ کہتے ہیں ایک زمانہ لگ جائے تو بڑے پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتا، تو جن کی دعاؤں سے پہاڑ اٹھ کے جا سکتا ہے ان کی دعاؤں سے تمہارا وجود بھی فنا ہو سکتا ہے۔ ان سے مت مباہلہ کرو۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا تیسرا پارہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی گھر کی خواتین کو لاؤ۔ اس موقع پر آقا نے کہا تھا میں بھی اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، میں بھی اپنے گھر کی خاتون کو لاؤں گا۔ تو لے کے گئے تو کس کو گئے؟ ام سلمہ حیات میں ہے مگر ام سلمہ کو لے کے نہیں گئے ہیں، میمونہ کو ساتھ میں لے کے نہیں گئے ہیں، اولاد علی میں سے اور کسی کو لے کے نہیں گئے ہیں، بلکہ حضور نے اس خاص موقع پر جب یہ وعدہ کیا تھا کہ عیسائیوں سے کہ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا تو لے گئے ہیں تو حسین کو لے گئے ہیں، لے گئے ہیں تو حسن مجتبیٰ کو لے کے گئے ہیں، لے کے گئے ہیں فاطمہ زہرا کو لے کے گئے ہیں، لے کے گئے ہیں تو علی کو لے کے گئے ہیں۔ تو قرآن کی اس صریح آیت کی روشنی میں یہ برکاتی فقیر بلگرام شریف کی چوکھٹ کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر اور اس وجود مسعود کے قدموں میں لگی ہوئی چپلوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر بابانگ دہل یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت بیویاں بھی ہیں،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت اطہار، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ انہی اہل بیت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف ایک مثال دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے خوب پاک کیا کہ نہیں۔ آپ کہو گے بھائی پاک صاف کپڑا اور بھی لوگ پہنتے تھے، علی اور حسین اور فاطمہ بھی پہنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب پاک کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے انہیں خوب پاک کر دیا، اس کی سند کیا ہے؟ تو سنو، اس پوری روئے زمین پر جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گی، مریم اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ زاہدہ ہیں، ربیہ کے تقوی کا کوئی جواب نہیں ہے، جن کی زیارت کے لیے کعبہ مقدسہ اکھڑ کر چلا آئے بصرہ، ان کے تقوی کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ جن کے لیے اللہ قرآن میں پوری سورت اتار دے اور انہیں پاکیزہ اور عفت معاب خود اللہ فرماتے ہیں، اس مریم کے تقوی پر ہم کیا کلام کر سکتے ہیں؟ وہ خواتین، وہ امہات المومنین جن کا نکاح مصطفیٰ جان رحمت سے ہو گیا، اس نسبت کی برکت سے پوری زندگی انہوں نے شیطانی خواب نہیں دیکھا، ان کی پاکیزگی پہ ہم ناقص جیسے لوگ کیا کلام کر سکتے ہیں؟ وہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، نہ ہم رابعہ کے تقوی کو کم سمجھتے ہیں، نہ ہم مریم کی عفت معابی کو کم سمجھتے ہیں، نہ ہم ازواج مطہرات کی طہارت کو کم سمجھتے ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر فاطمہ جیسی طہارت نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے انہیں خوب پاک کیا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اس کی بھی دلیل ہے۔ اللہ نے کیسے انہیں خوب پاک کیا؟ اجازت ہو تو ایک حدیث عرض کر دوں۔ جی اب حضرت کے چہرے کو دیکھے، اللہ اللہ، آج مجھے وہی لکھنؤ سے چلا، وہیں سے مجھے بڑی خوشی تھی، بہت خوشی تھی۔ بہت سارے جلسوں میں بولنے کا موقع ملتا ہے، مگر کسی ولی کے سامنے بولنے کا کم موقع ملتا ہے۔ اللہ اللہ، کم موقع ملتا ہے۔ یہ میری سعادت در سعادت ہے۔ فاطمہ زہرا کی طہارت پر کسی کی طہارت غالب آ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حوراء لم تحض ولم تطمث۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جنت میں جو ملیں گی بیویاں وہ حوریں ہوں گی نا۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد کیا ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھ، ان کے ناک، ان کے کان، ان کے منہ یا بدن کے کسی حصے سے کوئی ناپاکی نہیں نکلے گی، اگر پسینہ بھی ہوگا تو خوشبودار ہوگا، سبحان اللہ۔ مشک سے بہتر تر ہوگا۔ بے شک۔ وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، حوریں، تو وہ جنت کی حوریں ہیں جو ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہیں، وہ جنت کی حوریں ہیں۔ مگر اے بنکٹی کے مسلمانوں، آج تمہارے سامنے ایک ایسی ہستی بھی جلوہ کر ہے کہ ان جنت کی حوروں کی نہیں، مگر روئے زمین پر بھی اللہ نے ایک حور پیدا کیا ہے جسے مصطفیٰ فاطمہ کہتے ہیں۔ اس فاطمہ کے خون کا جس کے شریانوں میں دوران ہے وہ سید ویس مصطفیٰ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، جنت کی حوروں کو تم جنت میں دیکھو گے، مگر انسانی حور دیکھنا ہو تو بی بی فاطمہ کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانی حور کو دیکھنا ہو تو بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی یہ حدیث فتاوی رضویہ میں کوٹ کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ
یہ انسانی حور ہے، یعنی انسانوں میں کوئی حور نہیں ہے، اس روئے زمین پر کوئی حور نہیں، البتہ ایک عورت ہے جو انسانی حور ہے، وہ ہے فاطمہ۔ سبحان تو اللہ۔ آپ تو اہل عقیدت ہو، قبول کر لو گے، لیکن جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سے بغض یا کسی قسم کی میلی ہے تو وہ تو دلیل طلب کریں گے کہ فاطمہ کیسے حور ہے۔ یہ تو صرف دعویٰ ہوا، یوں تو ہم امتی ہیں، حضور کا فرمان دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، حضور کا فرمان ہے تو ہمیں سر جھکا دینا ہے، لیکن آقا کریم نے اسی حدیث میں دلیل بھی دیا، فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے لم تحس ولم تطمس، میری فاطمہ کو کبھی بھی نہ حیض آیا نہ نفاس کا خون آیا، سبحان اللہ۔ کبھی بھی پیریڈ کا خون نہیں آیا، حسین پیدا ہوئے خون نہیں آیا، حسن پیدا خون نہیں، محسن پیدا خون نہیں، زینب پیدا خون نہیں، پیدائش ہو رہی ہے مگر خون کا جریان نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت تامہ اور کاملہ سے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے گھر والوں کو ایسا پاک کر دیا ہے، ایسا پاک کر دیا ہے کہ جو بشری تقاضے ہیں کہ اولاد کی ولادت پر خون ہوتا ہے، میں نے اس سے بھی پاک کر کے یہ بتا دیا کہ فاطمہ دنیا کی حور ہے جنہیں کبھی خون نہیں آیا ہے۔ سبحان آج اللہ۔ ہم اس عظیم ہستی کو دیکھ رہے ہیں جن کا رشتہ سیدنا امام باقر سے ہوتا ہوا سیدنا امام حسین سے جاتا ہوا فاطمہ اور علی تک جاتا ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ نسبت یہ ایسی چیز ہے اور ان کی محبت۔ آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف لائے، سیدنا امام حسین بہت چھوٹے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے، کبھی بھی حسین کو نواسا نہیں کہا، بیٹا ہی کہا، بیٹا نہیں دکھ رہا۔ اتنے میں حسین آ گئے، آقا نے ان کو گود میں لیا، اور گود میں جب لیا تو امام حسین نے اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے داڑھی مبارک کو میں ڈال دیا، ننھی انگلیوں کو۔ جب انہوں نے ننھی انگلیاں داڑھی مبارک پہ حسین نے لگا دیا تو آقا کی محبت اور بڑھی، اور آقا کریم نے ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور دعا فرمائی، اللہم انی احبہ، میرے مولا بے شک میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ ذرا مقام دیکھو، اللہ بے شک میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا چاہتے ہو محبوب؟ آپ پیار کرتے ہو تو چاہتے کیا ہو؟ یہ سوال یہاں پوشیدہ تھا، تو جواب حدیث میں ہے، فَأَحِبَّهُ، اے میرے آقا مولا جب تیرا محبوب اس سے پیار کرتا ہے تو تو بھی اس سے پیار کر لے۔ اس کے بعد آقا نے اور کرم فرمایا، ہم گنہگاروں کو بھی شامل کر لیا، اور آقا نے فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، میرے مولا تو ان سے بھی محبت کر جو اس بچے سے محبت کرے، جو اس بچے سے محبت کرے ان سبھی سے محبت کر۔ الحمدللہ حسین سے محبت ہے جبھی تم اس مجلس میں حضور کی تعظیم کر رہے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ میری وجہ سے کرتا ہے، ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں، صرف یہ رشتہ ہے کہ ان کا رشتہ حضور سے ہے، سبحان اللہ۔ ان کا رشتہ فاطمہ سے ہے۔ اس رشتے کی محبت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں اور اتنی عبادت کر لیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اہل بیت کے حوالے سے بغض ہے، اہل بیت مصطفیٰ سے کہیں بھی میلی ہے، اور کوئی چاہے میں عبادت و ریاضت کی بنیاد پہ جنت پالوں، تو حدیث ہے میرے آقا کی، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ
یہاں سے اٹھ کر مکہ چلا جائے اور وہیں پہ مقیم ہو جائے اور روزانہ مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کرتا رہے، دن بھر روزہ رہے، رات بھر نوافل پڑھتا رہے، اسی میں پوری عمر فنا کر دے، لیکن میری اہل بیت سے اگر میلی ہے دل میں تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ مقام ہے، اگر کہیں سے کسی کی کہیں توہین ہوتی ہو تو آج ہی توبہ کر لو۔ میں نے ایک بہت بڑے محدث کی کتاب، جنہیں علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، جی علامہ ابن جوزی یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کتاب البر والصلہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ قاری صاحب آپ بہت خوش نصیب ہو، آپ کو تو ملے گا اور آپ کے ذریعے سے جو سب کو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ یہی ادا آپ کی قبول کر لے، سبحان اللہ، یہی ادا اللہ قبول کر لے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک سیدہ تھی، ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ مقام حرا دوسرا ملک ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، مگر بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے۔ حرات میں کوئی دینے والا کچھ تھا نہیں تو انہوں نے سمرقند کا سفر کیا۔ سمرقند چونکہ علمی مرکز تھا اور محدثین اور علماء کی وہ جگہ تھی، تو اس لیے وہ سمرقند گئی کہ ہو سکتا ہے کچھ تعاون ہو جائے اور رہائش اور کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ لے کر وہ کیسے پہنچی ہوں گی، گئی، پتہ لگایا کہ اس پورے شہر کا رئیس کون ہے، پتہ چلا حسن اتفاق کی مسلمان ہی ہے، جو رئیس ہے وہ مسلمان ہے۔ خوشی خوشی گئی اس کے دروازے پر، میں سادات سے ہوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے رہنے کا انتظام کر دو اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر دو۔ توجہ سے سنیے گا، اس رئیس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ دلیل طلب کرنا بھی گستاخی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو عورت ذات اور بیوہ، اور وہ سادہ سادہ زمانہ، آج جیسا تو تھا نہیں کہ شجرے کا پورا وہ آدمی لاد لے، اللہ، وہ تو سادہ زبان، وہ خاموش رہ گئی کہ کوئی سند نہیں ہے، صرف میری آواز ہی سند ہے، میں سید زادی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں بغیر سند کے میں کچھ تعاون نہیں کر سکتا۔ اللہ، کسی نے ان کو بتایا کہ ایک غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، جی، آتش پرست ہے، آگ کو پوجتا ہے، مگر وہ رحم دل ہے اور وہ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے امید ہے کہ تم اگر وہاں جاؤ گی تو انتظام ہو جائے گا، یہاں کی تم کو رہائش مل جائے گی اور یہاں کی تم کو شہریت مل جائے گی۔ جی، وہ گئی اور یہی بات وہاں کہتی ہے تو اس نے بخوشی قبول کر لیا اور سیپریٹ جگہ دے دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وہی رات تھی، اسی رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان مالدار کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ مسلمان مالدار نے کیا دیکھا کہ جنت میں حضور تشریف فرما ہے اور پورے جنت میں جو سب سے حسین مکان ہے اسی دروازے پر آقا جلوہ افروز ہے۔ نگاہ بڑی للچا گئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکان آپ کی امت میں سے کس کا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ھذا القصر للمسلم الموحد، یہ محل مسلمان موحد کا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس مسلمان کا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ تو اس نے کہا انا المسلم الموحد، یا رسول اللہ میں بھی تو مسلم ہوں، موحد ہوں۔ آقا نے فرمایا ما ہوا السند، زندہ آقا نے باد، ارشاد فرمایا سند کیا ہے تیرے پاس؟ تیرے مسلمان ہونے کی کیا سند ہے تیرے پاس؟ کیا سند ہے تیرے پاس؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جانشین حضور فاتح بالکلام، نعرہ تکبیر۔
माशाअल्लाह। इतना कहा था कि आंख खुल गई, याद आ गया अपना करतूत, मुजरिम था जुर्म याद आ गया, खता किया था तो खताकारी याद आ गई। हाँफते कांपते घबराते हुए शहर में निकला। बताओ लोगों, एक खातून जो सादा लिबास में अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर ताउन की भीख मांग रही थी, वो कहाँ गई? लोगों ने कहा फला मजूसी के घर, वहीं पर इकामत पजीर है। वो गया मुस्लिम, और जाने के बाद कहता ये मेरे मेहमान है, मेरे हवाले करो। उसने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने कहा 300 दीनार दूंगा। उलमा फरमाते हैं कि आज के हिसाब से ये मान लो कि उसने कहा था 70 या 80 लाख रुपया दूंगा। अल्लाह। इनको मुझे दे दो, मैं 300 दीनार तुम्हें दूंगा। तो उस मजूसी ने कहा अब देख कर सौदा कर रहे हो, बिन देखे सौदा में धोखा खा गए, अब तुम देख कर सौदा कर रहे हो। सुनो 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 सुनो, मैं तो मजूसी हूँ, आतिश परस्त हूँ, मगर इन सैयद जातों की और इन सैयदानियों की खिदमत की बरकत से अल्लाह के रसूल ने मुझे भी खुशखबरी सुनाई है कि ऐ मजूसी सुन, तू इस खिदमत की बरकत से तुझे ईमान मिलेगा, तौबा की तौफीक मिलेगी, अब तेरा पूरा खानदान मुसलमान होगा और इसी खानदान के लिए ये महल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, अज़मत अहले बैते मुस्तफा, ताजदारे मसनदे बिलग्राम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे लिए कितना हसीन मौका। वाह वाह वाह। आए आप जो भी इनके नाम पे देते हो, आप जो भी इनके नाम पे खर्च करते हो, प्यारे आका को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी औलाद की औलाद की औलाद की, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं, सुभान हम तो इमाम अहले सुन्नत के दामन से चिपकने वाले हैं। हमारे इमाम ने अपनी किताबों में अपने वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खां के लिए खुतबों की बरसात नहीं की है। हमारे इमाम ने अपनी कुतुब में अपने दादा जान, जो यकीनन वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े मुफ्ती अल्लामा रजा अली खान, मगर उनके लिए आप नहीं देखोगे आला हजरत की तहरीरों में कि क्या मिलता है, मगर इन सादाते कराम के हवाले से आप जगह जगह पढ़ो। आप जगह जगह खुद आला हजरत का निजी अमल पढ़ लो। आला हजरत महल्ला सौदागरान में तशरीफ फरमा, छोटा सा कमरा है बरेली शरीफ का महल्ला सौदागरान, अपने कमरे में जलवा अफरोज है वक्त का मुजद्दिद अल्लाह, और वो भी ऐसा मुजद्दिद कि जिनको इतने उलूम में इमामत हासिल थी जितने उलूम का नाम आज के उलमा को मालूम नहीं। अल्लाह, सच है, सच है, बेशक बेशक। उतने उलूम का नाम हमें नहीं मालूम। मेरे आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मैंने तो वालिदे गिरामी से चंद उलूम के कुछ कायदे सीखे। इल्मुल कुरान सीखा, इल्मुल तर्जुमा सीखा, इल्मे हदीस सीखा, इल्मे उसूल हदीस सीखा, इल्मे फिक़ह सीखा, इल्मे फिक़ह मज़ाहिब अरबा सीखा, इल्मे रियाजी सीखा, इल्मे जफर सीखा, इल्मे हयात सीखा, इल्मे तौक़ीत सीखा, इल्मे जबरा सीखा। मेरे आला हजरत ने तकरीबन 55 उलूम, उन 55 उलूम की सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि उसमें कितने ऐसे उलूम थे जिन उलूम में आला हजरत अपने जमाने के इमाम आजम अबू हनीफा थे उसे। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा अपने जमाने में कूफा के अबू हनीफा थे कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि एक फारस में ऐसा भी बंदा पैदा होगा जिसको अल्लाह इतनी सलाहियत अता फरमाएगा कि लौ कानल इल्मु बिसुरैया लतनावलहु रजुलुम मिन फारस, अगर सुरैया में भी कोई इल्म छुपा होगा तो अबू हनीफा वहां से भी निकाल लाएगा। तो ये उस अबू हनीफा की बात है, मगर उनके बाद अगर हिंदुस्तान में इल्मे फिक़ह का कोई अबू हनीफा है तो आला हजरत है, इल्मे हदीस के अबू हनीफा है तो आला हजरत
عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت واسطی دولہا قادری دولہا سبحان اللہ میں اس لیے وہ تعارف کرا رہا ہوں کہ اس مجدد نے ان کی کون اس مجدد نے وہی تعظیم سکھائی ہے جو قاری صاحب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کیسا ان کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی یہ ہے کہ حضرت کو بلانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج یہی ایک پونجی اسی کے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی بخشے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ کتابیں پڑھاتے ہیں جو فقہ کی نور الاضاء ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، ان کتابوں میں جب باب آتا ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، علامہ خورشید صاحب بھی تشریف فرما ہے، نور الاضاء جب کھولیں گے تو شروعات یہی سے ہے پانی کی کتنی قسمیں ہیں، کہیں 7 قسمیں۔ کون کون پانی ہے؟ آسمان کا پانی، کنویں کا پانی، گلاب کے درخت کا پانی، چشمے کا پانی، تالاب کا پانی۔ اتنا ہی پانی گنا کے آدمی چپ ہو جاتا ہے کہ اب اور کون سا پانی بتا دیں، مگر میرے اعلیٰ حضرت کا علم فقہ دیکھو، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اس پانی کی 160 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے اس کی 160 قسمیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور جن پانیوں سے وضو ناجائز ہے ان کی 130 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری عمر لگ جائے گی، ہم تلاش نہیں پائیں گے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے تیمم کی جب بات آئی تو تیمم میں ہم لوگ اتنا ہی پڑھا کے بچوں کو حاضری لے لیتے ہیں کہ جاؤ بچوں، مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہو، دیوار پہ بھی تیمم کر سکتے ہو، پتھر پہ بھی گرد ہے وہاں بھی تیمم کر سکتے ہو، زمین کی جنس سے جو چیزیں ہیں اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو ان سے تیمم کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے فقہ کی حد ہو جاتی ہے، یہ ہمارے علم کی حد ہو جاتی ہے۔ مگر میرے اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو تحریر فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں سے تیمم جائز ہے ان کی 181 قسمیں، 181 قسمیں ہیں، اور جن سے تیمم نہیں کر سکتے ہو ان کی 130 قسمیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ جب اس چیز کو پڑھا، کیا بات، زندہ باد، جب اس فتوے کو پڑھا، عرب کے بہت بڑے مفتی نے اور امام احمد رضا نے اپنا یہ فتویٰ عربی میں جب ان کو ارسال کیا کہ ذرا اس فتوے کو آپ نظر ثانی کر لیں، تو اس وقت کے بہت بڑے مفتی اور محدث سے علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ جب اس فتوے کو پڑھا تو وہاں سے جواب لکھ کر بھیجا، وہ جواب بھی آج تک ہم سنیوں کے لیے فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی عقیدے میں ایسا عالم نہیں ملتا۔ آج یہ ہماری کمزوری ہے، یہ دور حاضر میں ہم جیسے ناقصوں کی یہ کمزوری ہے کہ بدعقیدے کہیں عربی میں آگے ہو رہے ہیں، کہیں فارسی میں آگے ہو رہے ہیں، مگر ایک امام احمد رضا ہے، ایک امام احمد رضا ہے جس نے سب کا ناطقہ بند کر دیا ہے، آج تک وہ جواب نہ لا سکے۔ امام احمد رضا کا فتویٰ پڑھ کر وہ لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور نیچے تحریر کرتے ہیں، لو رآہ ابو حنیفۃ النعمان لأقرت عینیہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب۔ اے امام احمد رضا، آپ کے اس فتوے کو اگر کوفہ کے امام اعظم ابو حنیفہ زندہ ہوتے اور وہ پڑھ لیتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے امام کی شان۔ میں اس لیے ہلکا سا تعارف میں نے پیش کیا ہے کہ اتنے بڑے مجدد کی مطلقاً 14ویں صدی ہجری کے علل اطلاق مجدد ہیں، جن کو صرف بریلی والوں نے نہیں بلکہ سعودی والوں نے بھی مانا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے الحمدللہ، حجاز سے، یمن سے، بصرہ سے، کوفہ سے، دنیا کے کونے کونے سے فتوے اور استفتے آتے تھے بریلی شریف، اور صرف اردو ہی میں نہیں عربی میں بھی آتے تھے، فارسی میں بھی آتے تھے، حتیٰ کہ انگریزی میں بھی استفتے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں
کبھی کبھی 500 استفتے آ جاتے ہیں، مگر اللہ کے کریم سے، اللہ کے کرم سے فقیر 500 فتووں کا جواب دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ، امام احمد رضا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب ہم جیسوں کی کیا حیثیت آئے ہے؟ بہت بڑے عالم ہو کر کیا ہم اپنی دستار ان کے قدموں میں نہ رکھ دیں؟ میرے اعلیٰ حضرت جو اس شان کے تھے، جب انہوں نے 11 تاریخ کو 11 روپے کی شیرینی منگائی غوث اعظم کے نسبت سے، 11 روپے کی شیرینی منگائی غوث اعظم کی نسبت سے، کہا خاموش رہو، حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام میں فاتحہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فاتحہ کیا اور فاتحہ کرنے کے بعد فرمایا آپس میں بانٹ لو، یہ تبرک ہے، نسبت ہے غوث اعظم جیلانی کی طرف، سبحان اللہ، اسے بانٹ لو۔ لیکن ہرگز مٹھائی کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرنا نہیں چاہیے۔ یوں تو رزق الہی ہے، اس کا احترام ضروری ہے، مگر اس پر نور علی نور یہ ہے کہ نسبت غوث اعظم سے ہو گئی ہے۔ مٹھائی گرنے نہ پائے، مگر بانٹتے بانٹتے لینے والے سے یا دینے والے سے کچھ خطا ہوئی کہ تھوڑی سی مٹھائی کا ذرہ زمین پر گر گیا۔ اب یہاں پر ذرا توجہ دیکھیں، اور ہمارے اندر اگر غرور کا شیطان کہیں چھپا ہو تو آج نکال کے پھینک دے، اگر انا کا بھوت کہیں بند ہو تو نکال کے اس کو بھگا دے، اگر تکبر کا شیطان کہیں چھپا ہو تو اس کو آج طلاق مغلظہ دے کے ہٹا دو۔ دیکھو امام احمد رضا کی شان کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مرید، جیسے ہی وہ مٹھائی زمین پر گری تو میرے اعلیٰ حضرت فوراً چارپائی سے کھڑے ہو گئے۔ مریدوں نے سمجھا کہ حضور جا رہے ہیں حاجت کے لیے، مگر چارپائی سے اترنے کے بعد اعلیٰ حضرت اکڑو بیٹھ گئے۔ اکڑو بیٹھنے کے بعد اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا اور سر جھکانے کے بعد اپنی زبان کو نکالا اور زبان کی نوک سے اس شیرینی کو چاٹ لیا اور کہا کہ یہ نسبت ہے میرے غوث اعظم سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب اس پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، مٹھائی کا تھوڑا سا حصہ گر جائے تو کیا شریعت یہاں کیا کہتی ہے؟ یہاں فقہی مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہے عشق و عقیدت اور ایک ہے شریعت۔ شریعت کا کیا حکم ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی کہہ دے رے مٹھائی گر گئی ہے اٹھا لو، وہ شریعت کی طرف سے گرفت سے بچ گیا کیونکہ متنبع کر دیا بحیثیت عالم کی مٹھائی اٹھا لو۔ کسی سے بھی کہہ دیتے اعلیٰ حضرت وہ اٹھا لیتا، یا اگر خود اٹھانا تھا تو جا کر کے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے تو کیا قیامت میں کوئی جواب دینا پڑتا؟ کوئی گرفت نہ ہوتی، کوئی گرفت نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت اگر کاغذ سے اٹھا لیتے کوئی گرفت نہ ہوتی، اعلیٰ حضرت اگر کپڑے کے ٹکڑے سے اٹھا لیتے کوئی گرفت نہ ہوتی، مگر میرے امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ نسبت کس سے ہے؟ نسبت غوث اعظم سے ہے، جن کی رگوں میں خون فاطمہ کا ہے، جن کی رگوں میں خون مولا علی کا ہے، نسبت اس غوث اعظم سے ہے۔ تو میرے امام نے دیکھا کہ ادب کے بہت طریقے ہیں، مگر ان طریقوں میں سب سے احسن طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے احسن طریقہ وہی زبان تھی جس زبان سے نبی نبی بولا کرتے تھے۔ صبح اٹھے تو نبی نبی، چلے تو نبی نبی، لکھے تو نبی نبی، سو کے جاگے تو نبی نبی۔ اس پاک زبان سے مٹی اس مٹھائی کو اٹھا کر امام احمد رضا نے پورے زمانے کو سبق دے دیا کہ جس احمد رضا کو اس مٹھائی سے اتنا پیار ہے، جس کی نسبت غوث اعظم سے ہے، تو ذات غوث اعظم سے کتنا پیار ہوگا، ذات خشیت جیلانی سے کتنا پیار ہوگا۔ تو ہم سنیوں کو معیار یہی بنا کے رکھنا ہے اس نسبت کا۔ اگر میرے امام اس مٹھائی کو اٹھا رہے ہیں اتنے پاک دامنی کے ساتھ، اتنے احتیاط کے ساتھ، تو جس پیکر مسعود میں فاطمہ اور علی کا خون ہے، ہمیں ہر زاویے سے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایذا نہ پہنچے، کہیں تکلیف نہ ہو۔ ہم غائبانہ اور سامنے ہر اعتبار سے ان کی عزت کریں، تبھی ہمیں مکمل فیض ملے گا۔
میرے اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں الحمدللہ ان شہزادوں کی شان تو وہ شان ہے اللہ اللہ کہ کل قیامت کے دن جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو کوئی اپنے ماموں کو دیکھے گا، کوئی اپنے چچا کو سوچے گا، باپ کو تلاشے گا، بھائی کو تلاشے گا، مگر قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے دوست ہیں نا عید کے دن بغیر تمہارے کہے ٹکٹ کٹوا لیتے ہیں، یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ 30 دن روزہ رکھ کر کے بہت پریشان ہو گئے ہو، چلو موڈ فریش کر لیں، ٹکٹ میں کرواتا ہوں، چلو بحر شریف، یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ گھر میں سبزی ہے کہ نہیں ہے کوئی خیال نہ کرو، چلو ہوٹل میں اڑائے 500 آئے ہیں ہم لوگ بمبئی سے، یہ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ماں باپ کھیتوں میں مر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تم جوان ہو اور صبح نکلے موٹر سائیکل لے کر اور شام کو واپس آئے، خوب دوستوں کے ساتھ مزہ اڑایا، دن گزارا، وہ دوست تمہارے دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ جتنے دوست تمہیں اللہ اور رسول کے حقوق سے دور کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے تمہیں دور کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ صرف تقوی والے ہی تمہارے دوست رہ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، سارے رشتے ساری قرابتیں کل قیامت کے دن ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی، نہ کوئی ماموں ہے نہ کوئی